آج ہم قرآن کی ایک بہت ہی گہری اور جامع سورۃ الحدید کے بنیادی پیغامات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ سورت ہمیں خدا کی عظمت، اس دنیا کی حقیقت اور آخرت کی کامیابی کے بارے میں ایک ایسا نقطہ نظر دیتی ہے جو واقعی ہماری سوچ کو بدل سکتا ہے۔ اور یہ جو سارا تجزیہ ہے یہ براہ راست قرآن کی تفسیر پر مبنی ہے تاکہ ہم اس حکمت کو اس کی اصل روح کے مطابق سمجھ سکیں۔ ویسے سورت کا نام حدید یعنی لوہا ہے، جو صرف ایک دھات نہیں بلکہ طاقت، مضبوطی اور انصاف کی علامت بھی ہے۔ تو آج کے اس سفر میں ہم ان 5 اہم موضوعات پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے خدا کی عظمت، پھر دنیا کی حقیقت، اس کے بعد ایمان اور خرچ کرنے کا مطالبہ، پھر دیکھیں گے کہ مومن اور منافق میں کیا فرق ہے، اور آخر میں بات کریں گے حتمی اجر کی۔ چلے شروع کرتے ہیں۔ سورت کا آغاز ہی اللہ تعالیٰ کی لامحدود صفات کے ایک ایسے شاندار بیان سے ہوتا ہے جو کائنات پر اس کی مکمل حاکمیت کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ یہاں اللہ خود کو اپنی 4 بنیادی صفات سے متعارف کراتا ہے۔ وہ اول ہے یعنی سب سے پہلے، جس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ الآخر ہے یعنی سب کے بعد بھی باقی رہنے والا۔ وہ ظاہر ہے جس کا وجود ہر چیز سے ظاہر ہے، اور الباطن ہے جو نظروں سے تو پوشیدہ ہے مگر ہر شے کے اندر کو جاننے والا ہے۔ اور ظاہر ہے وہ ہر شے کا مکمل علم رکھتا ہے۔ اور اس کا علم کیسا ہے؟ اتنا کامل کہ وہ جانتا ہے جو کچھ بھی زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو اس سے نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو اس کی طرف بلند ہوتا ہے۔ مطلب کائنات کا کوئی ذرہ، کوئی عمل اس کے علم سے باہر ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ایک طرف خدا کی وہ لازوال ذات ہے، اور دوسری طرف یہ سورت ہمیں اس دنیا کی عارضی اور فانی حقیقت کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ یہ تضاد ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ قرآن دنیا کی زندگی کی کیا ہی زبردست مثال دیتا ہے۔ کہتا ہے کہ یہ زندگی تو بس ایک کھیل تماشا ہے، تھوڑی سی سجاوٹ اور ایک دوسرے پر فخر جتلانا، بالکل اس بارش کی طرح جس کے بعد ہری بھری فصل دیکھ کر کسان خوش ہو جاتے ہیں، لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ وہی فصل سوکھ کر پیلی پڑ جاتی ہے اور آخر میں بس ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جاتی ہے۔ تو اصل بات کیا ہے؟ یہ کہ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے۔ یہ ہماری آخری منزل نہیں بلکہ منزل تک پہنچنے کا ایک عارضی پڑاؤ ہے جس کی چکا چوند میں ہمیں کھونا نہیں چاہیے۔ اچھا، جب خدا کی عظمت اور دنیا کی حقیقت اتنی واضح ہو گئی تو سورت ہمیں صرف سوچنے پر نہیں چھوڑتی بلکہ ایک عملی قدم اٹھانے کا حکم دیتی ہے۔ حکم بالکل صاف ہے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس مال میں سے خرچ کرو جس کا اس نے تمہیں امین بنایا ہے۔ یہ آیت کتنے شاندار طریقے سے واضح کرتی ہے کہ ہماری دولت دراصل ہماری ملکیت نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے۔ قرآن اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو ایک بہت ہی خوبصورت نام دیتا ہے، قرض حسن، یعنی اللہ کو ایک اچھا قرض دینا۔ سوچے ذرا، یہ ایک ایسا قرض ہے جسے اللہ کئی گنا بڑھا کر واپس کرنے اور اس پہ بہترین اجر دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ خالص نیت سے کی گئی نیکی کی اللہ کے نزدیک کتنی قدر ہے۔ اب اس کے بعد سورت ہمیں سیدھا قیامت کے دن کے ایک ہلا دینے والے منظر میں لے جاتی ہے، جہاں لوگوں کو ان کے ایمان اور اعمال کی بنیاد پر 2 بالکل الگ گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ اس دن ہر کسی کا اصلی چہرہ سامنے آ جائے گا، دنیا کے سارے دکھاوے اور دعوے ختم، اور صرف سچا ایمان ہی کام آئے گا۔ آئیے ذرا ان 2 راستوں کا فرق دیکھتے ہیں۔ ایک طرف مومن ہوں گے جن کے آگے ان کا نور دوڑ رہا ہوگا اور وہ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے۔ دوسری طرف منافق جو اندھیروں میں بھٹکتے ہوئے ان سے نور کی بھیک مانگیں گے۔ مومن عظیم کامیابی پائیں گے جبکہ منافق شک اور دھوکے کے دردناک عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ اور اس منظر کی انتہا دیکھیں کہ ان دونوں گروہوں کے بیچ ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی۔ اس دیوار کے ایک طرف اندر رحمت ہوگی اور دوسری طرف باہر عذاب۔ یہ اس بات کا حتمی اعلان ہے کہ ان کے راستے ہمیشہ کے لیے جدا ہو چکے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس نور اور بخشش کو پانے کا راستہ کیا ہے؟ ہم اس اندھیرے سے کیسے بچ سکتے ہیں اور اس روشنی کا حصہ کیسے بن سکتے ہیں؟ سورت کا اختتام مایوسی پر نہیں ہوتا بلکہ امید اور عمل کے ایک روشن پیغام پر ہوتا ہے جو ہمیں حتمی کامیابی کا واضح راستہ دکھاتا ہے۔ سورت ہمیں 3 بالکل واضح قدم بتاتی ہے۔ پہلا، اللہ اور اس کے رسولوں پر سچا ایمان لانا۔ دوسرا، سچے لوگوں اور صدقہ دینے والوں میں شامل ہونا۔
اور تیسرا اپنے رب کی مغفرت کی طرف ایک دوڑ میں، ایک ریس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا۔ اور اس دوڑ کا انعام کوئی معمولی چیز نہیں، ایک ایسی جنت جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کی وسعت کے برابر ہے۔ اس کا تو ٹھیک سے تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ اور ہاں، یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ عظیم اجر اللہ کا فضل ہے، یہ اس کی رحمت ہے جسے وہ جس پر چاہتا ہے نچھاور کرتا ہے۔ کامیابی ہماری کوشش اور اس کی رحمت دونوں پر منحصر ہے۔ سورت کا ختمی پیغام، اس کا نچوڑ اسی آیت میں موجود ہے۔ یہ ایک پکار ہے جو ہمیں عمل کی دعوت دیتی ہے۔ دوڑو اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین جیسی ہے، جو ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائیں۔ تو آخر میں ایک سوال جو ہم سب کے لیے ہے، اگر یہ زندگی واقعی بخشش کی طرف ایک دوڑ ہے تو اس ریس میں شامل ہونے کے لیے آج ہمارا پہلا قدم کیا ہوگا؟